بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی آ رہا ہے کچھ اچھائی جسے ہماری نظر میں ہم اسے اچھائی کہتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ امیجیٹلی ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اور کچھ برائی کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں جس کو ہم اپنے لیے برا سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ والے کی زندگی میں نقصان کا جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مومن بندے کی زندگی میں نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی سچویشن آ رہی ہے وہ اس کو اپنے لیے جو ہے وہ فائدہ مند سمجھتا ہے، اور وہ واقعی اس کے زندگی میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ کوئی مشکل آ رہی ہے وہ برائی نہیں ہے، کوئی آسانی مل رہی ہے وہ کوئی اچھائی نہیں۔ آسانی مل رہی ہے تو بھی اچھی بات ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے تو بھی اچھی بات ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، تو یہ جو فانما العسر یسرا دوبارہ سے کہا گیا ہے، اس کا مطلب پھر دوبارہ پریشانی آ رہی ہے، پھر دوبارہ مشکل آ رہی ہے، پھر اللہ آسانی پیدا کر رہا ہے۔ تو مشکل بار بار آ رہی ہے، آسانی بھی بار بار پیدا ہو رہی ہے۔ کسی بھی مشکل سے گھبرا کر وہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگ رہا۔ ایک مومن بندہ جو ہے اس کی اندر دوزخ کی کیفیت نہیں ہے کہ یہاں پر انسان جو ہے وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا۔ دوزخ کی کیفیت کیا ہے کہ ایک انسان مشکلات اس کے اوپر آتی ہیں، وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگتا ہے وہاں سے، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کو دوزخ میں رکھنا چاہتا ہے تھوڑا اور ایسا۔ تو دوزخ کے داروغے جو ہوتے ہیں، جو دوزخ کے فرشتے ہیں، ان کو جو ہے وہ انسٹرکشن ہے کہ جب اس طرح سے کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کے دوبارہ دوزخ کے اندر پھینکو۔ یہ ہے دوزخ کی سچویشن۔ یعنی انسان باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو دوبارہ اسی جہنم کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک انسان جنت کی حالت کے اندر ہے، وہاں پر مشکلات جو ہیں وہ آ رہی ہیں اس کے اوپر اسی طرح سے جیسے کہ ہوتا ہے زندگی کے اندر کہ ہر ایک کے اوپر آتی ہیں مشکلات۔ سب چیزیں جو ہیں وہ موافق نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو اپنے ہی جو لوگ ہوتے ہیں، اپنے ہی ماں باپ، اپنے ہی بہن بھائی، اپنے ہی کیا ہوا صحابہ کرام کے دور کے اندر، اپنے ہی لوگ خلاف تھے، اپنے ہی قوم کے لوگ خلاف تھے، مشکلات تھی نا۔ لیکن کیا ان مشکلات نے ان انسانوں کے ایمان کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی پیدا کر دی تھی؟ ایمان کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک مومن بندے کے ایمان جو ہے وہ مضبوط ہی رہتا ہے، اس کے اندر کوئی شیک نہیں ہوتا۔ بھلے موافق حالات ہوں تب بھی اسے پرابلم نہیں ہے، ناموافق حالات ہوں تب بھی اسے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ انت دہر، زمانہ جو ہے وہ میں خود ہوں،
لا تسبوا الدہر انا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں خود ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا۔ یعنی جو کچھ بھی ہماری لائف کے اندر ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اس کو اسی طرح ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر مجھے یہ تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے دل میں بھی برا مانوں۔ کیوں برا مانوں اس کو؟ یہ انسانوں کے اعمال کے نتائج ہیں جو ہماری زندگی میں آ رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں جو ہماری زندگی کے اندر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے جو کچھ کریٹ کیا ہے وہ ان کے سامنے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگ ہمارے خلاف ہیں۔ ہم نے جو کچھ اپنی زندگی میں کریٹ کیا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے کچھ برائی جو ہے وہ ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے، تو اس کے اندر کیا بری بات ہے؟ اور اس کو اسی طرح سے ہی ہونا ٹھیک ہے یا کسی اور طرح سے ہونا ٹھیک ہے؟ اس کو تو اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ کئی سوتے جو ہیں وہ نہیں پھوٹتے ہیں جب تک زمین کے اندر دباؤ نہیں پیدا ہوتا۔ زمین کے اندر دباؤ پیدا ہوگا تو انسان کو سوچنے کا ایک موقع جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ سچویشن جو ہے وہ ناموافق آئیں گی تو کچھ جو ہے وہ کریٹ ہوگا، کچھ بہتر کریٹ ہوگا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ انسان کو اس بات کا چوائس دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو مومن بن جائے، چاہے تو کافر بن جائے، چاہے تو شکر کے راستے کے اوپر چلے، چاہے تو کفر کے راستے کے اوپر چلے۔ یہ چوائس جو ہے وہ انسان کے پاس ہوتی ہے۔ ایک مومن بندہ شکر کو چوائس کرتا ہے کہ ہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس کو اسی طرح ہونا چاہیے تھا۔ اس کے اندر وہ اپنی انپٹس جو ہے وہ اس کو کس طرح ڈالنی ہے، وہ اللہ کے احکامات کو دیکھتے ہوئے اپنی انپٹس ڈالے اس کے اندر، باقی جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہونے دے۔ وہ ان اعمال کے صلے کے اندر ہو رہا ہے جو انہوں نے لوگوں نے کیے ہیں، ان کو ان کے اعمال کے جو نتائج ہیں وہ بھگتنے ہیں، اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ ہمارے اوپر بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی آئیں گے لیکن وہ ہمارے فائدے کے لیے آئیں گے، وہ ہم کو آگے بڑھانے کے لیے آئیں گے۔ کچھ باتیں جو ہم نہیں سوچ پا رہے ہیں، نہیں سوچ پائے، وہ ہمیں سوچنے کا موقع مل رہا ہے۔ کچھ سوتے جو ہے وہ دبے رہ گئے تھے، ان کو کھلنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو ایک مومن بندہ جو ہے وہ اس بات سے گھبراتا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اسی کی بلند ہو رہی ہے کیونکہ اس نے ایک نظام بنایا ہے، اس کے تحت ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ تو ایک انسان جو ہے وہ پھر اطمینان کی حالت کے اندر آتا ہے، جنت کی کیفیت کے اندر آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو اسی طرح ہونا چاہیے۔ اب کوئی آتا ہے تو آتا ہے، جاتا ہے تو جاتا ہے، کوئی اچھے سے بات کرتا ہے تو اچھے سے بات کرتا ہے، کوئی لعن اور تان تشنیع کے تیر برساتا ہے تو وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، اس کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لوگ اپنے اپنے حساب سے سچویشنز کے اندر ریئیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر دباؤ کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ دباؤ کی کیفیت سے بعض لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ تو نکلنا چاہتے ہیں لیکن باہر پھر بھی نکل نہیں سکتے۔ وہ پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں لیکن کمبل جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ان کو، وہ کمبل کو سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہیں مگر کمبل چمٹا ہوا ہے، وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک مومن بندے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی تعریف بلند ہوتی ہے،
مجھے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں اس میں انپٹ کیا ڈال رہا ہوں. کیا میں سچویشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں نے سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر کے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے. میرا ذہن جو ہے وہ اس پہ بند ہو گیا ہے، یا میرا ذہن سیکھنے کی طرف جو ہے وہ اور کھل گیا ہے. میرا ذہن تزکیے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، ڈیولپمنٹ بڑھوتری جو ہے وہ اس کے اندر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو ایک کافر جو ہوتا ہے، ایک نافرمان جو ہوتا ہے، اس کا ذہن بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کمفرٹ زونز تلاش کر رہا تھا اپنی لائف کے اندر. ایک ڈسکمفرٹ زون کے اندر جانا پڑا اس کو مجبوراً. اب وہ پریشان ہے اس کے اندر، سوچتا ہے کہ باہر نکل جاؤں مگر باہر نکل نہیں سکتا. دوزخ کے دروغے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اس کے اطراف میں، پھر دوبارہ اس کو سچویشن کے اندر دھکیل دیتے ہیں. اور ایک مومن بندہ ہے جو کہ اس بات کے اوپر خوش ہے کہ اس نے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سسٹم کو سمجھ رہا ہے. مشکل اس کے اوپر بھی آ رہی ہے، اس کے رستے اس کے اوپر بھی بند ہو رہے ہیں، لوگ اس سے بھی ناراض ہیں، اس کو تانے بھی دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ برائی کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. لوگ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے جانے کے لیے بھی تیار ہیں، بولتے ہیں کہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انسان کو جو ہے وہ تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ جن کو وہ اپنا سمجھتا ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر تانے برساتے ہیں، تیر برساتے ہیں، اس کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک مومن بندہ جو ہے وہ اس سچویشن سے گھبرا نہیں رہا. وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو بھی سچویشن ہے وہ اللہ نے کریٹ کی ہے. اور اس لیے کریٹ ہوتی ہے کوئی بھی سچویشن تاکہ ہم اس سے سیکھیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں، تزکیہ ہو ہمارا. انجمن کے اندر مبلغین جو ہیں وہ اکثر یہ بات کہتے تھے کہ حضرت صاحب کی جو بیویاں ہیں تو ان میں ایک بیوی جو تھی وہ بہت باتیں سنایا کرتی تھیں، کاڑمّا جن کو کہتے ہیں. پیشگوئیوں میں بھی یہ تھی کہ وہ دوسرے کو جو ہے وہ دکھ اور تکلیف دینے والی، وہ ایسی ایسی باتیں سناتی تھیں رکھ رکھ کے کہ جو ہے وہ سامنے والا بڑا تکلیف میں آ جاتا تھا اس سے. تو وہ اس کو کالی دیوی بھی کہا جاتا ہے، جو یعنی وہ دوسرے کو جو ہے وہ ٹیز کرنے والی. اس کے ہاتھ میں ترشول ہوتا ہے، تو ٹیز کرنے والی، ہمیشہ چبھنے والی باتیں کرنے والی. تو وہ ایک واقعہ تھا کہ حسن قبلہ کو جو ہے وہ ان کی بیوی جو ہے وہ یہ کاڑمّا جو تھی وہ کچھ باتیں کو سنا رہی تھی، اور حسن قبلہ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ان کو کھینچ رہی تھی اپنی طرف، اور صاحب کا شملہ جو ہے وہ گر گیا اس سے. صاحب مسجد جانا چاہ رہے تھے غالباً، جو شملہ گر گیا اور خوب چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں. تو حسن قبلہ تو نہیں چاہتے تھے ایسا، لیکن وہ ان کے اوپر کچھ ہذیانی سی کیفیت ہو جاتی تھی اس طرح کی. تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک مبلغ تھے، غالباً سید احمد صاحب یا پٹھان یا کون تھے، وہ میرے ذہن میں نام ٹھیک طرح سے نہیں آ رہا. تو انہوں نے جو ہے وہ صاحب وہ جو ہے وہ بیچ میں کود پڑے اور انہوں نے جو ہے وہ کچھ باتیں جو ہیں وہ سنا دی
काड़ा माँ को कुछ बातें सुना के, और अस्तागफिरुल्लाह जो है वो मसरूफ हो गई उनके साथ, तो वो अस्तागफिरुल्लाह निकल के मस्जिद में आ गया। तो इस किस्म का वाक़या जो है वो पेश आया, और अस्तागफिरुल्लाह ने उनके इस अमल को जो है वो सराहा नहीं, बल्कि इसको क्या बाप पठान जो है वो ऐसे बोला था, मेरी बीवी को ऐसा बोला था। तो अस्तागफिरुल्लाह को ये बात जो है वो नागवार गुजरी कि एक मियाँ बीवी के दरमियान का मामला था, तो उनको जो है वो ऐसा नहीं बोलना था, बल्कि इज्जत करनी थी। इस बात से जो है वो मुबल्लिगीन जो है वो कहा करते थे कि ये जो अस्तागफिरुल्लाह की बीवियां हैं, अम्माएं हैं, ये जो है वो हमारे लिए छन्नियां हैं। तो इसको देख के जो है वो कुछ लोग भाग जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो इसको देख के जो है वो अस्तागफिरुल्लाह की उनके नज़र में ताज़ीम और तौक़ीर और बढ़ जाती है कि वो अस्हाब जो है वो उनके साथ फिर भी वैसा बिहेव नहीं कर रहे जैसा कि एक इंसान गुस्से की हालत के अंदर जो है वो बिहेव करता है। वैसा ऐसा बिहेव अस्हाब नहीं कर रहे, और अस्तागफिरुल्लाह उसको जो है वो तरह दे रहे हैं, उनकी बदतमीजियों को या उनके लान तान जो कुछ भी हो रहा है उसको तरह दे रहे हैं। इसमें एक मोमिन बंदा जो होता है वो कुछ चीज़ें लर्न कर रहा है, कुछ चीज़ें जो है वो उसके अंदर एक स्टेबिलिटी और उसके अंदर एक इस्तिकामत की कैफियत पैदा हो रही है। तो एक मोमिन बंदा किसी भी सिचुएशन के अंदर जब होता है तो उसके अंदर एक इस्तिकामत की कैफियत पैदा होती है, एक तज़किये की कैफियत पैदा होती है, हैंडलिंग की एक कैफियत उसके अंदर आती है कि उसको किस तरह से हैंडल किया जाए मामले को। तो ये एबिलिटीज जो है वो इंसानों के अंदर पैदा होती हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर पढ़ने के बाद। अगर उस सिचुएशन में ना पढ़े तो वो एबिलिटी पैदा ही नहीं होती इंसान के अंदर। वो एक बर्गर बच्चे की तरह हो जाता है जिसको ज़माने के नशब व फराज का कुछ पता नहीं होता, मुश्किलात किसे कहते हैं और उससे ओवरकम होकर बाहर निकलना किसे कहते हैं उसको आता ही नहीं है। तो ये एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो एक सिस्टम ऐसा रखा है कि इन्नमल उसरि युस्रन फ़इन्नमल उसरि युस्रा, कि इंसान जो है वो मुश्किलात के अंदर पड़ता है और उसके बाद फिर आसानियाँ उसकी ज़िंदगी में आ जाती हैं, और फिर दोबारा मुश्किलात में पड़ता है, फिर दोबारा उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ आती हैं। और ये ना आसानियों से वो कंफर्ट जोन जो है वो अपना तलाश करता है, और ना मुश्किलात से जो है वो भागना चाहता है। आसानियों के अंदर रहकर आसानियों की तलब नहीं होती उसको, और मुश्किलात में रहकर मुश्किलात से भागता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि दोनों चीजें उसके लिए फायदेमंद है। तो यहाँ पर हम अभी इसको खत्म करते हैं। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुन रहीम।